نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈھوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے، اور میں اس مقصد کے لیے آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے بولوں گا اس کا عنوان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکے بنانے والے پر اللہ کا عذاب۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع کرتا ہوں اور امید ظاہر کرتا ہوں کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے ملنے والی تمام معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے عزیز و اقارب اور دوست احباب ان سے استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، انبیاء کرام اللہ عز و جل کے برگزیدہ بندے تھے۔ وہ انسانیت کی اصلاح اور فلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمائے، اور انہوں نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر بھی کام کیا۔ اس کے لیے انہوں نے تکالیف برداشت کی، مصائب برداشت کیے، لیکن اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ بدقسمت ہیں اور بدبخت ہیں وہ اقوام جنہوں نے انبیاء کرام کی بات کو نہیں مانا، ان کی بات کو مسترد کر دیا، اور بدبخت ہیں وہ لوگ جنہوں نے انبیاء کرام کی گستاخی کی، انبیاء کرام کے بارے میں لعن طعن کی اور ان کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار نہیں کیا۔ عزیزان محترم، ہمیں پتہ ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے سرداران مکہ، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب اور اسی طرح امیہ بن خلف وغیرہ کا کیا انجام ہوا۔ لیکن افسوس ہے کہ آج کی اس دنیا میں، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو انبیاء کرام کی شان میں گستاخی کرنا کوئی معیوب نہیں سمجھتے۔ انفرادی سطح پر تو اور بات ہے، پوری کی پوری اقوام ایسی ہیں جو کہ انبیاء کرام کی شان میں گستاخی کرنے کو بڑا ایک شوقیہ فعل سمجھتی ہیں۔ افسوس ہے مجھے بہت زیادہ مغربی قوم پر خاص طور پر، حالانکہ وہ اہل کتاب ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، انبیاء کرام کو مانتے ہیں، آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے سے باز نہیں آتے۔ حالانکہ ہم مسلمان تمام انبیاء کرام کے پیروکار ہیں، تمام انبیاء کرام کو مانتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں، ان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ ایسا کرتے، لیکن افسوس ہے کہ مغربی دنیا میں شاید کو برداشت نہیں ہے۔ حالانکہ وہ ہمیں طعنہ دیتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ عدم برداشت کا شکار ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کی بجائے عیسائی جو ہیں وہ زیادہ عدم برداشت کا شکار ہیں۔ وہاں پر اکثر و بیشتر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں گستاخانہ خاکے بنائے جاتے رہے اور ان کی ترویج کی جاتی رہی، اور خاکے بنانے والوں کو بڑے بڑے انعامات دیے جاتے رہے، کروڑوں روپے تو انہیں انعام دیا گیا، پھر انہیں تحفظ بھی دیا گیا، پولیس ان کے ساتھ تھی، ان کے لیے گارڈ مقرر کیے گئے، بہت زیادہ تحفظ دیا گیا اور ان کو اپریشیٹ بھی کیا گیا، ان کی بڑی تکریم کی گئی، بڑی ان کی عزت دی گئی ان کو، اور فریڈم آف سپیچ کے ان کو ایوارڈ دیے گئے۔ افسوس کی بات ہے کہ انبیاء کرام کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو اس قسم کے انعامات دیے گئے۔ اب 2007 کا ایک واقعہ ہے جس میں ایک لاز ورگس نامی ایک شخص تھا، سویڈن کا رہنے والا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ خاکے بنائے۔ یہ ممالک جو ہیں، نیدرلینڈ ہے، ہالینڈ ہے، اسی طرح ڈنمارک ہے، سویڈن ہے، ان علاقوں کے لوگوں میں پتہ نہیں یہ کہاں سے یہ چیز پیدا ہو گئی ہے کہ یہ لوگ انبیاء کرام کی شان میں گستاخانہ خاکے بنانے کو یہ لوگ اپنا کو فن سمجھتے ہیں اور اسے کو فریڈم آف سپیچ سمجھتے ہیں، آزادی اظہار رائے سمجھتے ہیں۔ دراصل اہل مغرب ان کی پشت پر ہیں اور اہل مغرب ان کی تائید کرتے ہیں اور ان کو حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کی کہ شاباش ٹھیک ہے، یہ بات کرتے رہو۔ 2007 میں یہ لاز ورگس نامی ایک شخص تھا سویڈن کا، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ خاکے تیار کیے، بنائے اور پھر ان کی تشہیر کی، اور مسلمانوں کو بڑا اس پہ دکھ ہوا اور بڑا افسوس ہوا، اور مسلمانوں نے اس کے خلاف بہت کچھ کرنے کی کوشش کی،
القاعدہ نے بھی اس کے سر کی قیمت 1,00,000 روپے مقرر کی، مسلمانوں نے کوشش کی کہ اسے ختم کر دیا جائے، مار دیا جائے، لیکن وہ بچتا رہا، اس لیے کہ اس کے ساتھ گارڈ مقرر تھے، حکومت کی طرف سے گارڈ مقرر کر دیے گئے تھے اس کی حفاظت کے لیے، اور اس کو رہائش کے لیے بھی ایک مخصوص جگہ دی گئی تھی، عالی شان اس کو مطلب بنگلہ دیا گیا تھا جہاں وہ رہتا تھا، اس کے ساتھ گارڈ مقرر تھے، پولیس تھی اس کے ساتھ، بڑا عملہ تھا اس کے ساتھ اس کی حفاظت کرنے والا۔ تو اس طرح مسلمان جو تھے وہ اس تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکے، لیکن اللہ عز و جل کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ گزشتہ روز وہ اس طرح موت اس کو آئی کہ پوری دنیا اس سے پناہ مانگ رہی ہے۔ وہ اپنی ذاتی اس کار میں سوار تھا جو گورنمنٹ نے اس کو دے رکھی تھی، اور اس کے گارڈ اس کے ساتھ تھے، کار کے اندر گارڈ بھی موجود تھے، وہ خود ڈرائیونگ کر رہا تھا، اور سامنے سے ایک ٹرک آ رہا تھا، وہ ٹرک جو تھا زیادہ تیز رفتار نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی سائیڈ پہ آ رہا تھا اور تیز رفتار بھی نہیں تھا، اس کی رفتار نارمل تھی ٹرک کی، ٹرک والے کی ذرہ برابر بھی کوئی غلطی نہیں، اس کی کار بے قابو ہوئی، لاس ویگس کی، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ خاکے بنائے تھے، 2007 میں، سویڈن کا رہنے والا ہے، اس کی کار بے قابو ہوئی اور اس ٹرک کے ساتھ جا ٹکرائی، ٹکراتے ہی کار میں آگ لگ گئی، اور یہ لاس ویگس خود بھی جل کر خاک ہو گیا، اور اس کے جو 2 محافظ تھے وہ بھی خدا تعالیٰ کے غیظ و غضب سے نہیں بچ سکے، وہ تینوں ہی اس کار میں جل کر خاک ہو گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتقام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو اس طرح کا انجام ہوتا ہے ان کا۔ تو اللہ پاک سے مغفرت کرنی چاہیے، انبیاء کرام کا احترام کرنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا کس عبرتناک انجام کو پہنچا، آج دنیا نے دیکھ لیا ہے، دنیا کو اندازہ ہو چکا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا اگر اس انجام کو پہنچا ہے تو دیگر لوگ بھی، اس سے پہلے بھی جتنے لوگوں نے گستاخی کی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، ان کا بھی یہی رزلٹ ہوا، ان کا بھی اسی قسم کا انجام ہوا۔ تو میں گزارش کروں گا اہل مغرب سے کہ وہ اس قسم کی باتوں سے باز آ جائیں، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ خاکے بنانے کو وہ فریڈم آف سپیچ نہ کہیں، وہ اس قسم کی باتوں سے باز آئے۔ وہ بھی انبیاء کرام کو مانتے ہیں تو تمام انبیاء کرام کا احترام کریں، ہم مسلمان بھی تو تمام انبیاء کرام کا احترام کرتے ہیں، ہمارے نزدیک تو ان کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قابل احترام ہیں، ہم تو ان کی تعریفیں کرتے ہیں اپنے خطبوں میں، اپنے جمعوں میں ان کی باتیں بتاتے ہیں، ان کے پیغام تبلیغ کو لوگوں پر واضح کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے معجزے دے رکھے تھے، ہاں جی، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، ہاں جی، اور بے جان مورتی بنا کر اس میں پھونک مارتے تھے، وہ پرندہ اڑ جاتا تھا آسمان کی طرف۔ تو وہی مطلب ہم تو ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ہم نے تو کبھی کسی نبی کے بارے میں گستاخانہ بات نہیں کی، اور نہ ہی یہ ہمارے مذہب میں بات شامل ہے۔ تو اہل مغرب سے امید کروں گا کہ وہ آئندہ ان باتوں سے باز آ جائیں گے، اگر وہ نہیں آئیں گے تو پھر جیسا انجام یہ لاس ویگس کا ہوا ہے کہ وہ جل کر خاک ہو گیا، اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکا، تو ایسا ہی انجام ان لوگوں کا ہوگا جو آئندہ اس قسم کے خاکے بنائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔